مقدس علماء کرام اور معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک بار درود شریف پڑھیں، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر، میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں، اور یہ شادی کی محفل ہے۔ حضرت مولانا شاکر صاحب کی بات کی وضاحت کرتا چلوں گا اور اپنی بات کوشش کروں گا ختم کروں۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ کا تلاوت کرتے ہوئے حضرت مولانا شاکر صاحب نے کہا کہ شادی کرو، 1 2 3 4۔ آگے مسئلہ بیان فرمایا حضرت نے کہ اگر تم انصاف نہیں کر سکتے ہو تو ایک ہی کرو۔ انصاف سے کیا؟ اور انہوں نے کہا کہ ایک جیسا کپڑا، ایک جیسا کھانا، چاہے جو کچھ بھی ہو۔ انصاف سے مراد یہ ہے کہ اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ اگر اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے تو یہ فل انصاف ہے۔ آگے کی آیت تلاوت کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، اور احادیث نبویہ سے بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ جو دل کا معاملہ ہے، محبت کا معاملہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ تمام کے ساتھ یکجا نہیں، یکساں نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ ہوگا کہ ایک خاتون سے زیادہ محبت ہو جائے گی اور ایک خاتون سے کم محبت ہوگی، یہ نیچر کا حصہ ہے۔ اب اس میں کوئی بھی ناانصافی نہیں ہے۔ ناانصافی جہاں پر ہے وہ ہے کہ اس کو کھانا برابر مل رہا ہے، اس کو کپڑا ٹھیک ٹھاک مل رہا ہے، اس کو گھر ٹھیک ٹھاک ہے، اس کو وقت پر دوا مل رہی ہے کہ اگر اس کو وقت پر کھانا، وقت پر دوا، وقت پر کپڑے اور اس کے رہنے کے لیے اچھے مکان ہے تو پھر شادی جائز ہے، پھر شادی جائز ہے۔ اب انصاف میں یہ نہیں کہ اگر ہماری ایک پہلی والی خاتون ساڑی پہنتی ہے تو دوسری والی خاتون کو بھی ساڑی پہنانی پڑے گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب دوسری والی خاتون ہے وہ شلوار پہنتی ہے، سمیز پہنتی ہے تو اس کے لیے وہ کافی ہے۔ پہلی والی خاتون ہے وہ ساڑی پہنتی ہے۔ اب یہ مسئلہ جائز ہونا نہ ہونا وہ دوسری شے ہے، وہ ساڑی جائز ہے یا نہیں، بلاؤز جائز ہے یا نہیں، اس پہ بعد میں بحث کریں گے۔ میں کپڑے کی لباس کو کیٹیگورائز کر رہا ہوں، میں الگ الگ حصوں میں بانٹ رہا ہوں کہ کس ٹائپ کا ہونا چاہیے۔ عورت جس لباس کا ڈیمانڈ کرے اس لباس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ مرد پورا کر دے رہا ہے اور اتنی اہلیت ہے اس کے پاس کہ وہ اپنی ایک خاتون کو کھانا، پانی، دوا اور کپڑے دینے کے بعد بھی اس کے پاس بچتے ہیں، وہاں بشیر صاحب اچھا خاصا کماتے ہیں، اب ان کو تو ڈبل شادی کرنی چاہیے، ہر حال میں کرنی چاہیے۔ ہمارے نور رضا صاحب اب الحمدللہ اب بہتر کمانے لگے ہیں، تو اب ان کو تو ہر صورت ڈبل کرنی چاہیے۔ اور سب سے بڑھ کر کے سب سے اچھی مطلب ابھی جو فکسڈ ہے، جو پرماننٹ ہے، ہمارے حضرت مولانا مجیب الرحمان صاحب قبلہ، ان کو تو اور زیادہ کرنی چاہیے شادی۔ لیکن اصل بات یہ ہے، اب ایک اور مثال دی حضرت نے، میں اس کی طرف آؤں کہ پہلی شادی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 40 سال کی خاتون سے کیا، کوئی اعتراض نہیں۔ سب سے آخری شادی حضور نے ایک نوجوان خاتون سے کیا، کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ وہاں یہ ماحول ہی تھا کہ جس کے 1 شوہر 2 شوہر مر گئے ہو پھر بھی انسان
شادی کریں اس میں کوئی برائی نہیں ہے. جو بچی ہو یعنی 10 سال 15 سال 16 سال کی جوان ہے نوجوان ہے اس سے شادی کرے کوئی برائی نہیں. لیکن ہمارے یہاں برائی ہے. وجہ کیا ہے کہ یہاں ماحول ہی نہیں ہے. ہم کافروں کے علاقے میں آنکھ کھولے اور اسی علاقے میں آنکھ کھول کر کے پلے بڑھے اور وہی پیدا ہوئے جب سے لے کر کے مرنے تک کے لیے ہمارے اندر کافرانہ رسم و رواج گھسا ہوا ہے. اب کیسے شادی ہوگی انسان کی؟ کیسے کرے گا شادی؟ اس میں ایک اور چھوٹی سی مثال دیتا چلو آپ کو کہ مکہ کے خانہ کعبہ کے امام کی شادی ہوئی تو فرحت ہاشمی ایک مفتیہ ہے پاکستان کی. وہ ان دنوں مکہ میں تھی تو مکہ کی امام کے وائف سے پوچھا کہ آپ کو برا نہیں لگتا کہ آپ کا شوہر دوسری شادی کر رہا ہے؟ اس نے کہا اس میں برا لگنے کی کیا بات ہے؟ اس کی جو ذمہ داری ہے وہ میری ذمہ داری اٹھا رہا ہے. اس میں برا لگنے کی کوئی بات نہیں ہے. اس سے کئی گنا زیادہ اچھا ہے کہ وہ کہیں جا کر گناہ کرے. میرا شوہر اس دنیا میں شادی کرے اور جنت کا حقدار. لیکن یہاں کیا ہے؟ چوری کری، چکاری کری، بدماشی کری، کمینگی کری، سب چل جائے گا. شادی نہیں چلے گی، نہیں چلے گی شادی. نتیجہ آج بھی اس سے پہلے والی شادی میں ہم نے رپورٹ پیش کیا تھا شرح ہم نے پیش کی تھی کہ آج بھی جو طوائف خانے آباد ہیں وہ شادی شدہ مردوں سے آباد. طوائف خانے جو آباد ہے کوئی نوجوانوں سے نہیں. اس میں 80% 40 سال پلس لوگ جاتے ہیں. اور یہ کون ہے؟ یہ سب وہ ہے جس کی بیوی کہتی ہے شادی کر کے دکھاؤ تم کو ہم جیل کا مزہ چکھا. شادی کر کے دکھاؤ ہم تم کو دکھا دیں گے. اور جب خاتون ایسی ہوگی اور خاتون اس طرح سے کلام کرے گی نتیجہ صرف اور صرف گناہ نکلے گا. نتیجہ صرف کوئی مانے یا نہ مانے اس بات کو نتیجہ صرف اور صرف گناہ نکلے گا. دوسری بات آپ کو عرض کرتا چلو اور وقت بہت قلیل ہے کہ جب آپ نے ان چیزوں کو سمجھ لیا. ابھی صرف 6 منٹ ہوئے میرے 4 منٹ اور بچے ہوئے ہیں کہ ان چیزوں کو جب آپ نے سمجھ لیا اور ان چیزوں کو جان لیا تو آگے جس آیت کریمہ کو ہم تلاوت کرنے کے شرف حاصل کیا. اب اس سے ایک قسم میں اور بات عرض کر دوں کہ آدمی آپ جو اپنے لیے جو داماد تلاش کرتے داماد کیسا ہونا چاہیے؟ کما رہا ہو، صحت مند ہو، اس کے پاس گھر ہو. کما رہا ہو، صحت مند ہو مطلب تندرست ہو، بیمار نہ ہو، اس کے پاس گھر ہو، اس کی پہلی شادی ہو چکی بھی ہو، دوسری بھی ہو چکی ہو، تیسری بھی ہو چکی ہو اور آپ کی نظر میں وہ لڑکا وہ انسان شریف ہے. آپ کو بیٹی کو کیا چاہیے؟ گھر، کھانا، کپڑا، دوائی اور عزت. وہ شریف النفس ہے. آپ اپنی بیٹی دینے میں کوئی ہچک محسوس نہ کرے، کوئی ہیزیٹیشن فیل نہ کرے. کسی ایک لوتا کنوارا بے وقوف کو اپنی بیٹی دینے سے اچھا ہے کہ شادی شدہ عقل مند کو اپنی بیٹی دے. کیا مولانا ساجد صاحب؟ کسی کنوارا بے وقوف کو اپنی بیٹی اور نکما کو اپنی بیٹی دینے سے اچھا ہے کہ عقل مند اور ہوش مند کماتا ہوا ویل سیٹلڈ مین کو اپنی بیٹی دیا جائے. اور اس طرح کے ماحول آپ بنائیے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ گناہ آٹومیٹیکلی ختم ہو جائیں گے. عرب میں یہ لوگ عرب رائے کر آئے ہیں کتنے طوائف خانے مطلب کہ بہت کم. عرب میں طوائف خانے نہ کے برابر آپ کو نہیں. کوئی کسی کی بچی کو لے کر بھاگ رہا نہیں، کوئی کسی بھابھی کو لے کر بھاگ رہا نہیں. وجہ کیا ہے؟ ہر شخص کے پاس 2 3 4 بیویاں. نیچر فطرت سے جڑا ہوا ہے انسان. کاہے کے لیے اسے کسی طرح کی پریشانی ہوگی. اور جو انسان بھی فطرت سے ٹکراتا ہے
وہ چور چور ہو جاتا ہے. یہ لائٹ فطرت ہے. جا کر کے کوئی ابھی ٹکرائے تو ابھی چور چور ہو جائے. فطرت ہے. آندھی آئے کوئی کہے کہ نہیں ہم آنکھ نہیں بند کریں گے, آنکھ کھول کر کے رکھے, اس کو آندھی مزہ چکھا دے گی. بارش ہوئے اور کوئی کہے نہیں, پتھر گرے اور کہے کہ نہیں میں تو ایسے بارش میں کھلے آسمان میں رہوں گا, میں پتھر اس کے بدن کو چھل نکل کر کے رکھ دے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نیچر سے آپ بھاگیے مت, نیچر سے جڑ جائیں. اگر آپ نیچر سے جڑ جائیں گے انشاءاللہ الرحمن یہ دنیا بھی آپ کی آباد ہو جائے گی, اور مرنے کے بعد بھی. یہاں بھی اب محنت کیجئے, حلال کمائی کیجئے, بہت پیسے کمائیے, 2 3 4 شادی کیجئے, یہاں بھی 4 شادی کیجئے, سر اٹھا کر کے جیئے, یہاں بھی 4 بیویاں, اور مرنے کے بعد بھی جتنی چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے درجات بلند ہوں گے نیکی کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی نورے عطا. بس لیکن نکاح اللہ کی محبت کو رکھو, اللہ کی محبت کو پرائیورٹی دے. آپ یہ دنیا کے جھنجٹ ختم کر دے. میں جانتا ہوں اس بات کو کہ آپ جن سماج کا اتنا زیادہ خیال کر رہے ہیں وہ سماج آپ کو کیا دینے والا ہے. آج آپ قرآن پڑھ کر کے پڑھ جائے, سماج میں سے کوئی یہاں 100 لگ بھگ 100 گھر کی آبادی ہے, اگر 10 لاکھ روپے کا بھی خرچہ ہو نا تو 100 لوگ اگر 1,000 روپیہ دے دے تو اس کی پورتی ہو جائے. لیکن نہیں, آپ مر رہے, آپ کے گھر برباد ہو رہے, آپ برباد ہوئیے, ہم کو اس سے کیا لینا دینا. مولانا مجیب الرحمان صاحب بیمار ہے, وہ ہے تو ہے, وہ اپنے لیے ہے. اب وہ زمین بیچے, جائیداد بیچے, کچھ بھی بیچے, وہ تو کہنے کا مطلب اور مقصد وہ یہ ہے کہ مولانا مجیب الرحمان صاحب تو ایک مثال. ہر شخص کو چاہیے کہ سماج کا اتنا ہی خیال رکھے جتنے میں اس کے دین کا, اس کے ایمان کا, اور اس کے جسمانی حالت کا, اور اس کی بناوٹ کا, اور اس کی ذہنی چین سکون کا نقصان نہ ہو. اس کے علاوہ کوئی بھی چیز آئے آپ اس کو لات مار کر چلے. اس کے لیے ایک میں چھوٹی سی مثال دے کر اپنی بات ختم کروں. ہمارے یہاں مولانا محفوظ الرحمان صاحب قبلہ رات دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں, 20 گھنٹے ان کی تصویر پڑھتے ہیں, 20 گھنٹے وہ عبادت کرتے ہیں. براہی میں جا کر کے بیٹھیے چوک پر, بات کیجئے ان کے متعلق. 10 ایسے لوگ نکل جائیں گے, وہ کہیں گے مولانا محفوظ الرحمان ٹھیک. 10 ایسے کمینے نکل جائیں گے. تو یہ انسان ہے, اور اس طرح کے میں ایسے کمینے اور سپر ٹائپ آدمی کو میں کیا کہوں, جو ہے تو مسلمان لیکن اس کی ایسی حالت ہے, یہاں بیٹھا ظہیر صاحب ایسے نہیں چلے گا, ٹھیک نہیں. مولانا بشیر کے پاس گیا, مولانا شاکر ٹھیک نہیں. میں ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا, مولانا مجیب الرحمان ٹھیک نہیں. ارے تو مسلمان ہے کیا, یہی سب کرنے کے لیے پیدا ہو گیا بھائی. تو توبہ کیجئے, اللہ کی طرف پلٹیے, اور اس طرح کے گناہوں سے باز آ جائے. یہاں کی بات وہاں, وہاں کی بات وہاں. مولانا مجیب الرحمان صاحب کے اعمال ان کے ساتھ ہے, مولانا شاکر کے اعمال ان کے ساتھ ہے, جناب نور رضا کے اعمال اور ان کے کرتوت ان کے ساتھ. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ, کہ ہمارا عمل ہمارے ساتھ, تمہارا عمل تمہارے ساتھ. مولانا مجیب الرحمان کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ مولانا شاکر صاحب کے متعلق ان کی برائی کرے, یا مولانا شاکر صاحب کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ مولانا مجیب الرحمان صاحب کے بارے میں کچھ بات کرے. یہ ایمان کا حصہ ہے, اور یہ ہمارا سماج جو اتنا گندا ہے, ہر شخص کی پگڑی اچھالی جا رہی ہے. وجہ یہی ہے کہ نہ وہ ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک خراب ہی ہے, اس کو خراب رہنے دیجئے نا. لہذا گناہوں سے توبہ کیجئے, اللہ کی طرف پلٹیے, اور توبہ کرنے میں ہی بھلائی ہے. اور زندگی کا مقصد بنا لے, مقصد بنا لے کہ چاہے کچھ ہو جائے گا, نہ کسی کی برائی کریں گے, نہ کسی کی برائی سنیں گے. کوئی انسان اچھا ہے اپنے لیے اچھا ہے, کوئی انسان برا ہے اپنے لیے برا ہے. اگر میں اچھا ہوں
مثال کے طور پہ مان لے کہ میں اچھا ہوں، میں نیکی کر رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں جنت میں جاؤں گا، میرے نماز پڑھنے مولانا بشیر تھوڑی جنت میں چلے جائیں گے۔ ظہیر بھائی نماز نہیں پڑھ رہے تو ان کے نماز نہ پڑھنے سے کیا میں جہنم میں چلا جاؤں؟ نہیں، ظہیر بھائی نماز نہیں پڑھیں گے، وہ اپنی دنیا سنوار رہا ہے، میں نماز اپنی دنیا بگاڑ رہا ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں اپنی دنیا بنا رہا ہے۔ تو انسان اپنے بارے میں سوچے، اپنے متعلق سوچے۔ جب پیدا ہوا تو خالی ہاتھ تھا اور جب جائے گا تو خالی ہاتھ جائے گا۔ یہ زمین آج جہاں ہم بیٹھے ہیں آج سے 100 سال پہلے کسی اور کی تھی، اور آج سے 100 سال کے بعد کسی اور کی ہوگی، اور اس کے 100 سال کے بعد کسی اور کی ہوگی۔ اس زمین پر کئی لوگ آئے چلے گئے اور کئی ہزار لوگ آئیں گے چلے جائیں گے، یہ زمین یہی کی یہی رہ جائے گی۔ لہذا دوسروں کی برائی کرنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچ لے۔ ایک بار میں نے مثال دی تھی 1-2 مہینے پہلے، رمضان سے قبل کی بات ہے، کہ ہمارے براہی میں ایک بار اس طرح کے معاملات ہو گئے کہ جہاں پہ ایک شخص نے کہا تھا کہ اگر اس جگہ پر میرا بیٹا ہوتا میں اس کو گولی مار دیتا۔ یہ مکافات عمل جو ہوتا نا، یعنی کہ آپ جو کسی کے ساتھ برائی کر رہے ہیں اس کا بدلہ آپ کو چکانا پڑے گا۔ وہ شخص اس وقت خوش ہو رہا تھا کہ نہیں چلو میرا بیٹا ایسا نہیں ہے۔ صرف 2 سے 3 مہینے کے بعد جس کاند کو لے کر کے اس کا باپ کہہ رہا تھا کہ اس جگہ میرا بیٹا ہوتا تو میں اس کو گولیوں سے بھون دیتا، میں اس کو مار دیتا، 2 سے 3 مہینے کے بعد اس کا بیٹا وہ کاند کرتا ہوا پکڑا۔ اس لیے اپنی عزت بچا کر رکھیں۔ آج اگر آپ کسی کی عزت بچا کر رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عزت بچا کر رکھے گا۔ اور آج اگر آپ کمینگی کر رہے ہیں نا تو میں لکھ کر دیتا ہوں وہ دن دور نہیں کہ کل آپ کی پگڑی اچھالے گا۔ اگر آج آپ کسی کی بے عزتی کر رہے ہیں تو بہت قریب ہے کہ آپ کی بھی پگڑی اچھالی جائے۔ لہذا ان چیزوں سے توبہ کیجئے اور اللہ کی طرف رجوع کیجئے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہی لوگ تو ظالم ہیں کہ جس کے پاس حق بات پہنچ جائے اور اس کے باوجود بھی وہی لوگ تو ظالم ہیں کہ گناہ ہونے کے بعد توبہ نہ کرے۔ پتہ کیا چلا کہ گناہ کرنے پر کسی کو کوئی سزا نہیں، گناہ کرنے پر کسی کو کوئی عذاب نہیں، گناہ کر کے توبہ نہ کرنے پر عذاب ہے۔ یہیں پہ میں اپنی بات ختم، لیکن آپ سے جو کہنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ آپ بھی یہ کہیں کہ ہم برات نہیں جائیں گے، آپ بھی کہیں کہ ہم برات نہیں جائیں گے، آپ بھی کوشش کریں کہ برات نہ جائے۔ اس سے ماحول بنے گا اور اس سے ہماری اور آپ سب کی حوصلہ افزائی ہوگی کہ انشاءاللہ دھیرے دھیرے معاملات سدھریں گے۔ آپ کے ایک وقت کھانے کی وجہ سے بیٹی والے کا 2 لاکھ کا قرضہ ہوتا ہے۔ 2 لاکھ کیا برات میں جو لوگ بیٹی کی شادی کیے ہیں کیا برات کو کھلاتے 2 لاکھ نہیں خرچہ ہو جاتا ہوگا کیا؟ کوئی تجربہ کار نہیں بولے بھائی ہو جاتا کہ نہیں؟ آپ آپ کے ایک وقت کے کھانے کے لیے بیٹی والے کا 2 لاکھ کا قرضہ ہو جاتا، 2 لاکھ کا قرضہ۔ لہٰذا ان چیزوں سے آپ بچیں اور یہی دین ہے اور یہی اسلام ہے۔ ہمت کے ساتھ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کہ تم چاہتے ہو کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے جب تک آپ دृڑ نشچے نہیں لیں گے، مصمم ارادہ نہیں بنائیں گے، جب تک رول اور ریگولیشن کو اور رسم و رواج کو توڑنے کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے، کمر بستہ نہیں ہوں گے، سر پہ کفن نہیں باندھیں گے، اپنی عزت کو داؤ پر نہیں لگائیں گے، اب تک یہ پوسیبل ہی نہیں ہے کہ آپ جنت کے حقدار بنیں۔ لہذا ان چیزوں پر ٹھانیے دل میں کھڑاؤ بھائی، جس کو جو کہہ رہا ہے۔ مثال کے طور پر میں کہوں میرے چچا کے بیٹا کی شادی، اپنے چچا کی، کوئی چچیرے مچیرے اپنے چچا کے بیٹا کی شادی، میں نہیں گیا برات، تو کیا شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور ہوگی۔ میرے اپنے ماما کے بیٹا کی شادی میں نہیں گیا تو کیا اس کی شادی ہوئی کہ نہیں؟ ارے آپ نہیں جائیں گے پھر بھی شادی ہوگی بھائی۔ اس کے خاندان میں اپنے لوگ ہو جائیں گے کہ 50 لوگ پورے ہو جائیں گے، ان کے رشتہ دار اپنے لوگ ہو جائیں گے کہ 50 لوگ پورے ہو جائیں گے۔ لہٰذا ان درد کو سمجھیے، اور آپ سمجھنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔
اور ایک بس اپنے شعر سنا، اپنے ایک شعر سنا کر کے اقبال کا ایک شعر، یہ تو ہے لمبا لیکن ایک شعر سنا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. کون ہے تاریخ آئین رسول مختار؟ کون ہے تاریخ آئین رسول مختار؟ مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار؟ مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار؟ ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں وقت کی ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے. اگر ہم اس کے برات میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ ہم کیا بولتے ہیں کہ وہ ہم اس کے ساتھ یہ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ وہ ہمارا ٹھیک ہے، لیکن جان لیا جناب چھوٹے صاحب برات جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ ہم آپ کے کہنے پر زیادہ فوکس کر کے ہم نے اعلان کر دیا ہے. چھوٹے بھائی نے ہم کو کہا کہ آپ پہلے کہیے کہ آپ برات نہیں جائیں گے. آپ بتائیے چھوٹے بھائی آپ جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ کل نہیں جانا. چلیے شکریہ. پرسوں جائیں؟ جانا نہیں ہے، آپ کو بھی نہیں جانا. میں تو نہیں جاؤں گا، بات پکی ہے. آپ بھی نہیں نہ جائیں گے. چلیے سبحان اللہ. ہماری